واقعی مجھ سے حماقت ہو گئی ہے، مجھے کاغذ سے علیحدہ کر کے ناوا شنگو کو WW دینا چاہیے تھا، لیکن میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی۔ لیکن وہ کون سا مقدس راستہ ہے جس کا ذکر یہ عمران کر رہا ہے؟ ایک میز پر رکھی ہوئی ایک مستطیل شکل کی مشین کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے پروفیسر برسکی نے ساتھ بیٹھے راسکوف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس مشین پر موجود اسکرین کے ذریعے انہوں نے نہ صرف عمران اور اس کے ساتھیوں کی تمام حرکات دیکھی تھی بلکہ ان کی گفتگو بھی سنی تھی۔ اور پھر جب وہ سب چلتے ہوئے اس مشین کی رینج سے باہر ہو گئے تو اسکرین پر سے ان کی تصویریں غائب ہو گئیں اور ان کی آوازیں بھی سنائی دینا بند ہو گئیں۔ اس وقت پروفیسر برسکی نے بات کی تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے، عمران اڈے کی شمالی طرف موجود ایک ٹیڑھی میڑھی سی سرنگ کی بات کر رہا ہے۔ اڈے کی تعمیر کے وقت یہ سرنگ سامنے آئی تھی اور ہم نے چونکہ دیوار کھڑی کر دی تھی، اسی لیے سرنگ کی ہمیں پرواہ نہ رہی تھی۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ عمران کو ان ساری باتوں کا کیسے علم ہو گیا؟ کیا یہ شخص جادوگر ہے؟ راسکوف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں اسے کیسے معلوم ہوا ہے۔ اس نے ناوا شنگو کے ذہن کو ٹٹول کر سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ چونکہ ناوا شنگو کے نزدیک چشمہ اور راستے کا محل وقوع مقدس ہے، اسی لیے گو ناوا شنگو کے ذہن میں مقدس آلہ بن گیا ہے، اور ذہن ٹٹولنے والے علم کے لیے یہی مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا کہ مقدس آلے کو کیسے کراس کیا جائے۔ مقدس آلہ اس قدر راز خیالات پر مبنی ہوتا ہے، کسی کوئی ذہنی قوت کراس نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران کو اتنا تو معلوم ہو گیا ہے کہ ایسا راستہ اور ایسا چشمہ موجود ہے۔ اس نے اس چشمے اور راستے کو بھی دیکھ لیا ہے، لیکن چونکہ ان کے محل وقوع ناوا شنگو کے ذہن میں موجود مقدس دھند میں لپٹے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ باوجود کوشش کے ان کے محل وقوع معلوم نہیں کر سکا۔ اس نے اندازے سے باتیں کر کے ناوا شنگو کو اکسایا اور ساتھ ملا لیا، لیکن اسے معلوم نہیں کہ راستہ واقعی دیوار ڈال کر بند کر دیا گیا ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا، لیکن اس سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ دیوار بھی نہیں توڑ سکتا اور پانی کا پائپ بھی، کیونکہ وہ ہم نے پہلے زمین کی انتہائی گہرائی تک لے کر پھر اسے موڑ کر اوپر لے کر آئے ہیں، اور وہ بھی فاصلے فاصلے سے۔ اس جوڑ میں بھی سیسا بھرا ہوا ہے، راسکوف نے کہا۔ تم بھول رہے ہو کہ اس کے پاس WW ہے، اس سے وہ دیوار تو توڑ ہی لے گا، پروفیسر نے کہا۔ نہیں پروفیسر، دیوار WW تو ایک طرف ایٹم بم سے بھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ ان دیواروں میں ایسے کیمیکلز استعمال کیے گئے ہیں جو ایٹم بم بلکہ ہائیڈروجن بم کے دھماکے کو بھی جذب کر کے بیکار کر سکتے ہیں، راسکوف نے جواب دیا۔ او پھر ٹھیک ہے، لیکن اب ان کا خاتمہ بھی تو ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہمیں سکون سے مشن مکمل کرنے نہ دیں گے، پروفیسر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایک صورت ہے کہ جب یہ اس راستے میں داخل ہو جائیں تو ہم اڈے کا راستہ کھول کر اس دہانے تک جائیں، پھر اس طرح دہانے کے اندر میزائل فٹ کر کے اسے فائر کر دیں۔ اس طرح یہ دونوں طرف سے پھنس جائیں گے، آگے دیوار اور پیچھے میزائل، اس طرح ان کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا، راسکوف نے کہا۔ مگر تم وہ دہانہ جانتے ہو؟ پروفیسر نے چونک کر پوچھا۔ بالکل جانتا ہوں، کمپیوٹر سروے رپورٹ میرے پاس موجود ہے، اس میں سرنگ اور اس کے دہانے کی پوری تفصیل موجود ہے، راسکوف نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے جائے گا کون؟ کیا تم جاؤ گے؟ پروفیسر نے کہا۔ ظاہر ہے مجھے ہی جانا پڑے گا، اگر ناروف اور کرسچن زندہ ہوتے تو میں انہیں بھیجتا، لیکن اب مجھے خود جانا ہوگا، راسکوف نے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، چلو اٹھو۔ 111 میزائل ان کے لیے یقینی موت بن جائے گا، اور یہ میزائل میں ہی فٹ کر سکتا ہوں، تم نہیں، پروفیسر نے کہا، اور راسکوف سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد راسکوف ایک 10 فٹ لمبا سرخ رنگ کا میزائل کاندھے پر اٹھائے اڈے سے نکل کر باہر جنگل میں آیا تو پروفیسر بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے شمال کی طرف بڑھنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد راسکوف ایک پرانے شاہ بلوط کے درخت کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس درخت کا تنا بے حد چوڑا تھا اور اس وقت اس تنے کے اندر باقاعدہ ایک ہلا سا صاف نظر آ رہا تھا۔ راسکوف نے احتیاط سے آگے بڑھ کر اس ہلا کے اندر جھانکا۔ اس ہلا سے ایک سرنگ نما راستہ نیچے گہرائی کی طرف ڈلوانی صورت میں جا رہا تھا۔ یہ ہے دہانہ، راسکوف نے پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں، یہ بتاؤ کہ یہاں سے ہمارے اڈے کی دیوار کتنے فاصلے پر ہوگی؟ پروفیسر نے کہا۔ صرف آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، راسکوف نے جواب دیا۔ کافی ہے، 111 میزائل اس پوری سرنگ میں خوفناک تباہی پھیلا دے گا، پھر ان کے پاس WW بھی ہے، وہ بھی پھٹ جائے گا، اور اس ہلا کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہ لوگ اندر سرنگ میں موجود ہیں۔ اتارو اس میزائل کو، پروفیسر نے کہا، اور راسکوف نے سر ہلاتے ہوئے کاندھے پر لدے ہوئے میزائل کو درخت کے تنے کے ساتھ احتیاط سے رکھ دیا۔ پروفیسر نے میزائل کو اٹھایا، پھر ہلا کے درمیان رکھ کر اسے اس طرح ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گیا کہ میزائل فائر ہونے کے بعد ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے ٹھیک سرنگ کے اندر دوڑتا ہوا آگے جائے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اسے ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ قدموں کے نشانات بھی موجود ہیں، اندر جاتے ہوئے راسکوف نے کہا۔ ہاں میں نے بھی دیکھے ہیں، اب یہ کسی بھی صورت بچ نہ سکیں گے، اب یہ پوری طرح چوہیدان میں پھنس گئے ہیں، پروفیسر نے کہا۔ پھر اس نے جیب سے میزائل کا چارجر نکالا اور اسے ایڈجسٹ کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد چارجر کا بٹن دبتے ہی میزائل سرر کی تیز آواز سے اچھل کر اندر سرنگ میں غائب ہو گیا۔ پھر چند سیکنڈ بعد ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور زمین اس طرح لرزی جیسے نیچے زمین کی گہرائی میں زلزلہ آ گیا ہو۔ ہاں ہاں ہاں، اب ان کا خاتمہ ہو گیا، 111 میزائل نے ان کے جسموں کو راکھ میں تبدیل کر دیا ہوگا، پروفیسر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور راسکوف بھی بے پناہ مسرت کی وجہ سے قہقہا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ لوگ واقعی بھوتوں کی طرح چمٹ گئے تھے۔ بہرحال اب ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب ہم اپنا مشن اطمینان سے تکمیل تک پہنچائیں گے، اس طرح پاکیزیہ کا غرور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔
راسکوف نے ہنستے ہوئے کہا، پھر وہ دونوں واپس اڈے میں جانے کے لیے مڑ گئے۔ ان کے چہروں پر گہرا اطمینان موجود تھا۔ اسپیشل وے پر پہنچ کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور راسکوف نے اسپیشل وے آف کر کے اڈے کو ایک بار پھر محفوظ بنا دیا۔ اب میں اپنے کام پر جا رہا ہوں، پہلے بھی ان لوگوں کے چکر میں کافی وقت ضائع ہو گیا ہے۔ پروفیسر برسکی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، یس پروفیسر، میں بھی بری طرح تھک گیا ہوں، اسی لیے اب میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں، راسکوف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ راہداری میں مڑ کر اپنے دفتر والے حصے کی طرف بڑھ گیا، جس کے ساتھ اس کے آرام کرنے کا کمرہ موجود تھا۔ ناوا شنگو عمران اور اس کے ساتھیوں کو لیے جنگل کے اندر چلتا ہوا کافی دور آ گیا۔ جنگل کا یہ حصہ شاہ بلوط کے درختوں سے پر تھا۔ چند لمحوں بعد ناوا شنگو شاہ بلوط کے ایک پرانے درخت کے سامنے جا کر رک گیا۔ یہ ہے مقدس راستے کا دہانہ آقا عمران، ناوا شنگو نے تنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کھولو اسے، عمران نے کہا، اور ناوا شنگو آگے بڑھا۔ وہ درخت کے تنے کی عقبی طرف گیا۔ چونکہ تنا بے حد چوڑا تھا، اسی لیے وہ اس کے پیچھے آ کر ان کی نظروں سے چھپ گیا، لیکن اسی لمحے ہلکی سی کرکراہٹ کی آواز ابھری اور چوڑے تنے کے درمیان ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔ ناوا شنگو بھی تنے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، پھر وہ سب ناوا شنگو کی رہنمائی میں اس خلا میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک ڈھلوانی سی سرنگ تھی جو نیچے ہی نیچے چلی گئی تھی۔ وہ سب اس ڈھلوان پر تیزی سے اترتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ سرنگ بالکل سیدھی تھی، اس میں کہیں بھی کوئی ہم یا موڑ نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ راستہ پاتال کی گہرائی تک چلا جائے گا۔ راستہ تنگ تھا، اسی لیے وہ سب ایک قطار کی صورت میں چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جوزف اور جوانا دونوں کے پھیلے ہوئے کندھے دونوں طرف کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر اچانک راستہ ختم ہو گیا اور سامنے زمین کے اندر سے لے کر اوپر چھت تک سرخ رنگ کی ایک ٹھوس دیوار موجود تھی۔ عمران نے قریب جا کر غور سے اس دیوار کو دیکھا اور پھر اسے ہاتھ لگایا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر قدرے الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تو ایئر بلاکس وال ہے، اس پر تو ایٹم بم بھی اثر نہیں کر سکتا۔ او، اس قدر مضبوط اڈا ہونے کی تو مجھے توقع بھی نہیں تھی، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب صفدر نے کہا، تم نے دیکھ لیا ناوا شنگو، انہوں نے یہ مقدس راستہ بھی بند کر دیا ہے۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں پاس کھڑے ناوا شنگو سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم نے درست کہا تھا، لیکن میں ناوا شنگو ہوں، یہ دیواریں مجھے نہیں روک سکتی، ناوا شنگو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ تو پھر جاؤ، پھر کھڑے کیوں ہو، عمران نے کہا۔ آپ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں یا میں اکیلا چلا جاؤں، ناوا شنگو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے تم راستہ تو بتاؤ، عمران نے کہا، اور ناوا شنگو نے مسکراتے ہوئے سائڈ کی دیوار کی جڑ میں ایک جگہ زور سے پیر مارا تو گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی دیوار یکلہت درمیان سے کھل گئی۔ اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جسے وہ لوگ عام زمینی دیوار سمجھ رہے تھے، دراصل وہ ایک کافی بڑی چٹان تھی جس کے اوپر مٹی کی تہہ اس طرح چڑھی ہوئی تھی کہ وہ عام نظروں سے ہی نظر آتی تھی۔ یہ چٹان گڑگڑاہٹ کی آواز سے پیچھے کو ہٹ گئی تھی۔ دوسری طرف اب ایک اور سرنگ نظر آ رہی تھی، لیکن یہ سرنگ سیدھی آگے کو بڑھ گئی تھی اور یہ پہلے والی سرنگ سے چوڑی تھی۔ ناوا شنگو کے پیچھے وہ سب بھی سرنگ میں داخل ہو گئے۔ سب سے آخر میں جوانا اندر داخل ہوا تھا۔ ابھی وہ اندر داخل ہوا ہی تھا کہ یکلہت اس کے عقب میں انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ وہ سب بے اختیار منہ کے بال نیچے گرے۔ اسی لمحے جوانا، اس کے آگے جوزف اور اس سے آگے چلنے والے تنویر، تینوں کے اوپر چھت سے مٹی کے تودے آ گرے اور ایک طرح سے وہ ان تودوں کے نیچے دب کر رہ گئے۔ ہر طرف مٹی ہی مٹی پھیل گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے پوری سرنگ بیٹھ گئی ہو، لیکن وہ حصہ جس میں عمران، ناوا شنگو، صفدر، کیپٹن شکیل اور جولیا موجود تھے محفوظ تھے، لیکن خوفناک دھماکے کی وجہ سے پوری سرنگ اس بری طرح لرزی تھی کہ وہ بے اختیار نیچے گر گئے تھے۔ جوانا، جوزف اور تنویر کے چیخنے کی آوازیں اور اوپر سے گرنے والے مٹی کے بڑے تودوں کی دھماکوں کی آوازیں سنتے ہی وہ سب بجلی کی سی تیزی سے اٹھے اور واپس لپکے۔ نکالو انہیں ورنہ یہ دم گھٹ کر مر جائیں گے، عمران نے چیخ کر کہا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر پاگلوں کے سے انداز میں مٹی کو ہٹانے لگے۔ تھوڑی سی محنت کے بعد انہوں نے ان تینوں کو مٹی سے باہر کھینچ لیا۔ وہ تینوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ عمران نے ان کے منہ اور ناک میں گھسی ہوئی مٹی انگلیوں سے صاف کی، پھر باری باری تینوں کے سینوں پر مخصوص انداز میں مالش کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ تینوں ہوش میں آ گئے اور عمران نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ صفدر نے ان کے ہوش میں آ جانے کے بعد اس خوفناک دھماکے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میزائل سرنگ میں فائر کیا گیا ہے، یہ مخصوص آواز اور دھماکہ انتہائی طاقتور میزائل کا ہی لگتا ہے، عمران نے کہا۔ پھر وہ مٹی کے تودوں کو پھلانگتے ہوئے آگے کی طرف جانے لگا، لیکن آگے زمین برابر تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ پہلے والی سرنگ یا تو مکمل یا اس کا آخری حصہ بالکل بیٹھ چکا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ان کی واپسی کا راستہ مکمل طور پر مسدود ہو چکا تھا۔ میزائل فائر کرنے کا تو یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ہماری یہاں موجودگی کا علم ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ اب ہمیں ہر صورت میں آگے جانا ہوگا ورنہ ہم زمین کے اندر ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ جائیں گے، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، بلکہ اندھیرے میں اس کے چہرے پر ابھر آنے والے شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے مقدس راستہ تباہ کر دیا ہے، اب ان کی موت یقینی ہے، ناوا شنگو نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، پھر مڑ کر آگے کی طرف چل پڑا۔ سرنگ آگے جا کر ذرا سی گھومی، پھر موڑ مڑتے ہی ناوا شنگو بھی چونک کر رک گیا، کیونکہ سامنے وہی سرخ رنگ کی دیوار موجود تھی۔ ارے یہاں دیوار کیسے آ گئی؟ ناوا شنگو کے منہ سے بے اختیار نکلا اور عمران کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی، ایسا سانس جیسے جواری اپنی آخری بازی بھی ہار کر سانس لیتا ہے۔ آقا عمران، یہاں بھی دیوار ہے؟ او، میں سمجھا تھا کہ یہاں نہ ہوگی، ناوا شنگو نے مڑ کر مایوسانہ لہجے میں کہا۔
اس کا مطلب ہے کہ تمہارا یہ مقدس راستہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، نہ ہم اب واپس جا سکتے ہیں اور نہ ہی دیوار کو توڑ سکتے ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا وہ WW بھی اس دیوار کو نہیں توڑ سکتا؟ تم تو کہتے تھے کہ وہ پہاڑ کو بھی فضا میں بکھیر سکتا ہے، جولیا نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے بھی اصل پریشانی کا احساس ہو گیا تھا۔ ہاں، بشرط یہ کہ وہ عام پہاڑ ہو، ایئر بلاکس کا بنا ہوا نہ ہو، عمران نے کہا۔ یہ ایئر بلاکس کیا ہوتا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ مخصوص کیمیکل سے بلاکس بنائے جاتے ہیں، پھر انہی کیمیکلز کی مدد سے ان بلاکس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر چھت یا دیوار بنائی جاتے ہیں۔ یہ دیوار یا چھت اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ اس پر ایٹم بم بھی اثر نہیں کر سکتا۔ یہ بلاکس چونکہ انتہائی گراں قیمت میں پڑتے ہیں، اس لیے انہیں صرف اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں انتہائی ضرورت ہو۔ ایسے بلاکس اب تک صرف اٹامک لیبارٹری کی تیاری میں استعمال کیے گئے ہیں، لیکن شاید روسیہ نے پاکیزیہ کے ایٹمی پلانٹ کی تباہی کو اس قدر اہمیت دے رکھی ہے کہ اس نے اس جنگل میں ایئر بلاکس کا اڈا تعمیر کیا ہے۔ بہرحال یہ دیوار WW سے نہیں ٹوٹ سکتی اور WW یہاں استعمال بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیوار تو نہ ٹوٹے گی، البتہ اس پورے حصے کی زمین فضا میں اڑ جائے گی اور ان کے ذروں میں ہمارے جسموں کے ذرے بھی شامل ہوں گے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک لحاظ سے مکمل طور پر پھنس گئے ہیں، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب یہ ہماری اجتماعی قبر کہلائے گی۔ چلو، لہدہ لہدہ عرسوں کا حرش تو بچ جائے گا، ایک ہی خرچے میں ہم سب کے عرس اطمینان سے پڑے جائیں گے، عمران نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر موجود پریشانی کے تاثرات یکلہت غائب ہو گئے تھے۔ تم مسکرا رہے ہو اور ہماری جان پر بنی ہوئی ہے، جولیا نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس، یہ دیوار کس قدر گہری ہوگی؟ اچانک جوزف نے پوچھا۔ یہ تو کھودنے پر ہی معلوم ہو سکتا ہے، کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ باس، بیگ میں سرنگ کھودنے والی مشین تو موجود ہے، اس سے کیوں نہ مدد لی جائے؟ جوزف نے کہا۔ نہیں، وہ یہاں کام نہیں دے سکتی، وہ صرف سیدھی سرنگ کھود سکتی ہے، اوپر یا نیچے کی طرف نہیں جا سکتی۔ اگر ایسا ہو سکتا تو میں پہلے ہی یہ کام شروع کر دیتا، عمران نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو اب کچھ سوچو گے یا یوں ہی کھڑے احمقوں کی طرح سر ہلاتے رہو گے؟ جولیا نے بری طرح جلاتے ہوئے کہا۔ احمقوں کا تو سر حالی ہوتا ہے، اسی لیے بے اختیار ہلتا رہتا ہے، مگر عقل مندوں کے سر وزن کی وجہ سے نہیں ہل سکتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ وزن عقل کی بجائے بھوسے کا ہو۔ دیکھو تنویر کس طرح ساکت کھڑا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اس احمق ناوا شنگو کے پیچھے اس طرح چل پڑے تھے جیسے یہ ناوا شنگو نہ ہو کوئی دیوتا ہو، اب بھگتو، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اگر ہم یہاں اسی طرح یہاں کھڑے ایک دوسرے سے لڑتے رہے تو پھر ہماری موت یقینی ہے، یہاں موجود آکسیجن جلد ختم ہو جائے گی اور میرا خیال ہے ہم اس وقت سطح زمین سے کم از کم 100 فٹ نیچے ہوں گے۔ اس قدر گہرائی میں تو آکسیجن ویسے ہی کم ہوتی ہے، اسی لیے آپ کوئی تجویز سوچے جس سے اس عذاب سے رہائی مل سکے، صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ماسٹر، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کروں، اب تک خاموش کھڑے ہوئے جوانا نے کہا اور سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم بھی بات کر لو بھائی، تاکہ تمہیں یہ حسرت نہ رہے، عمران نے کہا۔ ماسٹر، یہاں کی زمین نرم ہے، پتھریلی نہیں ہے، اگر ہم دیوار کے ساتھ ساتھ اسے ہاتھوں سے ہی کھودنا شروع کر دیں تو یقیناً اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں اس دیوار کا اختتام ہوگا۔ اس کے بعد اڈے کے اندر جانا مشکل نہ ہوگا، جوانا نے کہا۔ اتنی گہری قبر کو مزید گہرا کرنا چاہتے ہو بھائی؟ اس طرح تو رہی سہی آکسیجن کا کوٹا بھی جلد ختم ہو جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ اور اس بار سب خاموش ہو گئے۔ عمران کی پیشانی پر بھی لکیریں ابھر آئیں اور وہ سب سے زیادہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے یہ ہلکی پھلکی باتیں بھی اسی لیے کی تھیں کہ شاید اس طرح اس کا ذہن کوئی کام کی تجویز سوچ سکے، لیکن وہ واقعی اس بری طرح پھنسے تھے کہ کوئی صورت بچ نکلنے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر جس طرح بجلی کا کوندا چمکتا ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ چونک پڑا۔ جوزف، اپنا بیگ دکھاؤ مجھے، عمران نے چونک کر جوزف سے کہا۔ اور کوئی ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے؟ جولیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ باقی سب ساتھیوں کے چہروں پر بھی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی ہے کہ مولوی کو یہاں بلا لیا جائے، گواہ تو 2 سے زیادہ ہیں اور تنویر جیسا شاہ بالا بھی موجود ہے، عمران نے جوزف سے بیگ لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہی بکواس، جولیا بری طرح جلا گئی تھی، تنویر کا منہ بھی بگڑ گیا تھا، لیکن باقی ساتھی صرف مسکرا دیے۔ سن لیا تم نے تنویر، شاہ بالا بکواس ہوتا ہے اور یہ بات بھی درست ہے، اصل چیز تو دلہا ہے، یہ شاہ بالا تو صرف دم چھلا ہوتا ہے جو دم کو بس سیدھا کیے رکھتا ہے، ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے بیگ میں سے ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ عمران کو ٹرانسمیٹر نکالتے دیکھ کر وہ سب چونک پڑے لیکن بولے نہیں، البتہ ان کے چہروں پر حیرت کے آثار تھے کہ عمران یہاں سے کس کو کال کرنا چاہتا ہے۔ ناوا شنگو، اب تم نے بالکل خاموش رہنا ہے، عمران نے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہوئے ناوا شنگو سے مخاطب ہو کر کہا اور ناوا شنگو نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ عمران کے ذہن میں وہ فریکوینسی آ گئی تھی جو فکس ٹرانسمیٹر پر ایڈجسٹ تھی اور جس سے عمران نے کرشن بن کر راسکوف سے بات کی تھی، اس نے وہی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر کا بلب تیزی سے اسپار کرنے لگا، چند لمحوں بعد بلب یکلہت مسلسل جلنے لگا اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ ہیلو ہیلو، ناوا شنگو بول رہا ہوں، اوور، عمران کے منہ سے ناوا شنگو کی آواز نکلی اور ناوا شنگو اس طرح چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یس راسکوف اٹینڈنگ، تم کہاں سے بول رہے ہو ناوا شنگو؟ کیا تم عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس درخت والے راستے میں نہ گئے تھے؟ اوور، دوسری طرف سے راسکوف کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔
میں تو کیا کوئی بھی اس راستے سے اندر نہیں گیا تھا۔ اس عمران نے مجھے کہا تھا کہ میں بس راستہ کھول دوں۔ پھر اس نے اپنے بیگ میں ایک عجیب سا ہتھیار نکالا اور اس راستے کے باہر اور اندر اس آلے کی مدد سے ایسے نشانات لگا دیے جن سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت سے لوگ اندر گئے ہوں۔ ان کے قدموں کے ٹیڑھے میرے نشانات بن گئے تھے لیکن کوئی اندر نہیں گیا تھا۔ اوور عمران نے کہا۔ او پھر تم لوگ کہاں تھے اور مجھے کیوں کال کیا ہے تم نے؟ اوور راسکوف کے لہجے میں اس بار شدید ترین الجھن موجود تھی۔ راسکوف یہ اڈے کو تباہ کر کے اس کے اندر موجود ساری سفید فام عورتوں کو مارنا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں بہت روکا لیکن یہ نہیں مانے۔ تم جانتے ہو کہ میں بلا سفید فام عورتوں کی موت کو کیسے برداشت کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے اڈے کے اندر جا کر کوئی مشین چھپا دی تھی۔ وہ اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ اس مشین کو جب پھاڑیں گے تو پورا اڈا تباہ ہو جائے گا، سفید فام عورتیں بھی مر جائیں گی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اڈے کے اندر مشین؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، وہ اڈے کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ اوور راسکوف نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں، یہ وہی مشین ہے جو انہوں نے سفید اور چمکدار کاغذ میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ کی چھوٹی مشین ان کے پاس موجود ہے۔ وہ واپس شرپا قبائل میں پہنچ کر اس اڈے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے لیے گھوڑوں کا بندوبست کروں کیونکہ ان کے بہت سے سارے ساتھی زخمی ہیں۔ میں ان سے وعدہ کر کے آ گیا مگر انہیں معلوم نہ ہو سکا۔ میں چپکے سے اڈا تباہ کرنے والی اور یہ باتیں کرنے والی دونوں مشینیں بھی ساتھ اٹھا لایا ہوں تاکہ وہ سفید فام عورتوں کو نہ مار سکیں۔ اگر آپ مجھ سے معاہدہ کریں کہ اڈے میں موجود تمام سفید فام عورتیں جاتے ہوئے میرے حوالے کر دیں گے تو میں وہ تباہ کرنے والی مشین آپ کے حوالے کر سکتا ہوں۔ اوور عمران نے کہا۔ او یہ تو بہت برا ہوا۔ میں سمجھ گیا جب میں اور پروفیسر اس درخت والے راستے میں میزائل فائر کرنے گئے ہوں گے، اس وقت یہ شیطان اندر داخل ہوئے ہوں گے۔ تم اڈے کی عورتیں کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں روسیا سے عورتوں کا پورا گروہ منگوا کر دوں گا، تم وہ مشین مجھ تک پہنچا دو۔ اوور راسکوف نے انتہائی ہراساں سے لہجے میں کہا اور عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے تو میزائل فائر ہونے کا آئیڈیا سامنے رکھتے ہوئے گول مول سی باتیں کی تھی لیکن راسکوف خود ہی کھل گیا تھا۔ میں تیار ہوں، وہ لوگ اب مجھے تلاش کر رہے ہوں گے اور ان لوگوں سے بچنے کے لیے میں ایک اور مقدس راستے میں داخل ہو کر چھپ گیا ہوں کیونکہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ وہ مجھے ہر صورت میں ڈھونڈ نکالیں گے اور اس بار اگر انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اوور عمران نے بات کو ضرورت کے مطابق گھماتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ ناوا شنگو، ویری گڈ۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر ان شیطانوں نے اب تک WW کو فائر کیوں نہیں کیا۔ وہ یقیناً تمہیں پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن تم ہو کہاں؟ تفصیل بتاؤ۔ اوور راسکوف کی مسرت بھری آواز سنائی دی اور عمران اس کی یہ بات سن کر سمجھ گیا کہ وہ بس سیدھا سادہ آدمی ہے جو اتنی جلدی اس کے چکر میں آ گیا ہے۔ میں اس درخت والے راستے سے بائیں طرف ایک اور مقدس راستے میں چھپا ہوا ہوں لیکن آگے وہ تمہاری سرخ رنگ کی دیوار ہے اور باہر وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ اگر میں باہر گیا تو وہ یقیناً مجھے مار ڈالیں گے اور مجھ سے مشین بھی چھین لیں گے۔ اوور عمران نے کہا۔ اچھا، میں سمجھ گیا کہ تم کہاں ہو۔ کیا تم اکیلے ہو؟ اوور راسکوف نے کہا۔ ظاہر ہے میں نے اکیلا ہی ہونا ہے لیکن اب میں باہر کیسے جاؤں گا؟ وہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ اوور عمران نے ناوا شنگو کی آواز میں تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو ناوا شنگو، ہم تمہاری حفاظت خود کریں گے۔ تم ایسا کرو کہ جہاں تم دیوار کے ساتھ موجود ہو وہاں اس کی جڑ میں 1 فٹ مٹی کھود دو، تمہیں ایک باریک سی تار نظر آئے گی۔ تم اس تار کو جھٹکے سے توڑ دو، اس طرح دیوار میں ایک راستہ بن جائے گا اور تم اس راستے پر چلتے ہوئے سیدھے میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جلدی کرو کہیں وہ آنا چاہیں، اور سنو یہ ٹرانسمیٹر کھلا رکھنا تاکہ مجھے تمہاری آواز سنائی دیتی رہے۔ راسکوف نے کہا۔ اچھا اوور عمران نے کہا، ساتھ ہی وہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ اس نے جلدی سے بیگ کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک جدید ساخت کا کٹر نکال لیا۔ پھر اس نے صفدر کو اشارہ کیا کہ وہ مٹی کھودے۔ صفدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر مٹی کھودنی شروع کر دی۔ کیا کر رہے ہو ناوا شنگو؟ کیا مٹی کھود رہے ہو؟ اوور راسکوف نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں میں مٹی کھود رہا ہوں۔ اوور عمران نے ٹرانسمیٹر سے ذرا پیچھے ہٹ کر کہا، جیسے فاصلے سے بول رہا ہو۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا وہ بٹن پریس کر دیا تھا جس کے بعد بات کرنے کے لیے بار بار بٹن آف آن نہیں کرنا پڑتا تھا۔ فکس ٹرانسمیٹر میں شاید یہ سہولت موجود ہوتی تھی، اس لیے شاید راسکوف نے اسے ٹرانسمیٹر کھلا رکھنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس جدید ساخت کے ٹرانسمیٹر میں بھی یہ سہولت موجود تھی۔ اسی لمحے صفدر نے مٹی ہٹائی تو سرخ رنگ کی ایک پتلی سی تار باہر نکل آئی۔ یہ سرخ رنگ کی تار مٹی سے نکلی ہے، یہی تار ہے دیوار میں راستہ بنانے کی؟ عمران نے کہا۔ ہاں بالکل یہی تار ہے، اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دو تو یہ ٹوٹ جائے گی اور راستہ بن جائے گا۔ اوور راسکوف نے تیز لہجے میں کہا اور عمران صفدر کو ایک طرف ہٹنے کے لیے کہا اور خود کٹر ہاتھ میں پکڑے وہ دیوار کی جڑ میں پہنچ گیا۔ اس نے تار کو غور سے دیکھا اور اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے بڑی احتیاط سے کٹر کے منہ کو اس تار میں پھنسا دیا۔ میں تار توڑ رہا ہوں، میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا ہے۔ اوور عمران نے کہا۔ زور سے جھٹکا دو، شاباش۔ اوور راسکوف کی تیز آواز ابھری اور عمران نے کٹر کو دبایا۔ تار کٹ گئی اور اس کے دونوں سروں سے نیلے رنگ کا تیز شعلہ نکلا اور بجھ گیا۔ عمران نے یکلہت ناوا شنگو کے لہجے میں ایک زوردار چیخ ماری اور پھر وہ پشت کے بل دھم سے زمین پر گرا۔ اس کے منہ سے 2-3 بار کراہیں نکلیں اور پھر وہ کپڑے جھاڑتا اور مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ناوا شنگو کیا ہوا تمہیں؟ تم کیوں چیخے ہو؟ اوور راسکوف کی تیز آواز ٹرانسمیٹر سے نکلی، لیکن عمران نے نہ صرف خود کوئی جواب دیا بلکہ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ناوا شنگو اور دوسرے ساتھیوں کو بھی خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ راسکوف کافی دیر تک چیخ کر ناوا شنگو کو پکارتا رہا، لیکن جب اس طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اچانک ٹرانسمیٹر آف ہو گیا اور عمران نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔
لو بھائی، ناوا شنگو کی موت نے ہماری زندگی کا راستہ کھول دیا، عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے کہا۔ او کیا مطلب؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا۔ راسکوف ناوا شنگو کو احمق بنا کر اسے صرف ریموٹ کنٹرولر حاصل کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی وہ اسے ختم بھی کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ پلاننگ کی۔ میں اس تار کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ ناٹروناٹم وائر ہے۔ ایسی تاریں حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہیں، انہیں اگر ہاتھوں سے توڑا جائے یا عام کٹر سے کاٹا جائے تو اس میں سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ اسے توڑنے یا کاٹنے والے کا خون ایک لمحے میں جل جاتا ہے اور وہ آدمی فوری طور پر مر جاتا ہے۔ لیکن یہ گلاکوز کٹر ہے جس میں ایسی خوفناک ریز کے خلاف حفاظتی انتظامات موجود ہوتے ہیں، اسی لیے میرا خون تار کٹنے کے باوجود نہ صرف چل رہا ہے بلکہ چھلانگیں مار رہا ہے۔ اب اس دیوار میں سے کوئی راستہ کھلے گا اور راسکوف ناوا شنگو کی لاش سے ریموٹ کنٹرولر لینے آئے گا، اس کے لیے سب لوگ ہوشیار رہیں، عمران نے کہا، اور ان سب کے چہروں پر حقیقی مسرت کی جگمگاہٹ ابھر آئی۔ آقا عمران، آپ واقعی آقا بننے کے لائق ہیں، ناوا شنگو نے اس بار بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک دیوار کے درمیانی حصے میں سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور وہ سب تیزی سے دیوار کی سائڈ میں ہو گئے۔ چند لمحوں بعد واقعی دیوار میں ایک خلا سا پیدا ہوا، اس کے ساتھ ایک روح سیاہی اچھل کر اندر داخل ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بال زمین پر گرا۔ عمران نے اس کی گردن کے عقبی حصے پر زوردار ہاتھ مارا تھا۔ نیچے گر کر اس نے پلٹ کر اٹھنے کی کوشش بھی کی ہی تھی کہ عمران نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے لات اس کی کن پٹی پر ماری اور راسکوف چیختا ہوا الٹ کر چت ہوا، پھر اس کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے چلے گئے۔ چلو اٹھاؤ اسے کیپٹن شکیل، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے جھک کر بے ہوش پڑے ہوئے راسکوف کو اٹھایا اور کاندھے پر لاد لیا۔ وہ سب عمران کی رہنمائی میں اس دیوار میں پیدا ہونے والے خلا سے گزر کر دوسری طرف پہنچ گئے۔ یہ ایک راہداری تھی جس کے اختتام پر وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے کا دروازہ ایک اور راہداری میں کھلتا تھا۔ وہ اس کمرے سے ہو کر اس راہداری میں پہنچ گئے، لیکن اس راہداری کے اختتام پر ٹھوس دیوار تھی۔ اس طرح راہداری ختم ہو گئی تھی، اب وہ کسی اور طرف نہیں جا سکتے تھے۔ اسے ہوش میں لے کر آؤ، اب یہی سب کچھ بتائے گا، عمران نے مڑ کر کہا، اور کیپٹن شکیل نے راسکوف کو فرش پر لٹا دیا اور پھر جھک کر اس نے اس کا منہ اور ناک ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی راسکوف کے جسم میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی اور کیپٹن شکیل پیچھے ہٹ گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر اپنا بوٹ رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد راسکوف کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور اس نے بے اختیار اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے پیر کو ذرا سا گھمایا اور راسکوف کا نہ صرف جسم ساکت ہو گیا بلکہ اس کے منہ سے ہرہراہٹ کی آوازیں بھی نکلنے لگیں۔ اس کا چہرہ تیزی سے مسح ہونے لگ گیا۔ خبردار، ایک لمحے میں مار ڈالوں گا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، پھر اس نے پیر کو واپس گھما دیا۔ تت تت تم زندہ ہو؟ او دھوکہ کیا، اس ناوا شنگو نے دھوکہ کیا ہے، راسکوف نے ذرا سی حالت بہتر ہوتے ہی چیخ کر کہا۔ دھوکہ اس نے نہیں کیا، تم نے کیا ہے راسکوف، تم اسے مار کر اسے ریموٹ کنٹرولر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال اب تم ہمیں اس اڈے سے باہر نکلنے کا ایسا راستہ بتا دو جس سے گزرتے ہوئے ہمیں اڈے میں موجود کوئی شخص نہ دیکھ سکے تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میرے ساتھ چلو، راسکوف نے جلدی سے کہا۔ تم مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو، جلدی بتاؤ، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس نے پیر کو ذرا سا گھما دیا۔ باب باب بتاتا ہوں، مجھے مت مارو، او اس قدر عذاب، راسکوف نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر مسح ہونے لگ گیا تھا۔ بتاؤ ورنہ اس بار، عمران نے کہا اور پیر کو ذرا سا پیچھے کیا تو راسکوف کسی ٹیپ کی طرح بولنے لگا۔ عمران جو کہ مارٹینا سے اڈے کے اندرونی حصوں کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا تھا، اسی لیے وہ کسی حد تک تو اس کی ساخت سے واقف تھا، لیکن مارٹینا اس کے میکینزم کو نہ جانتی تھی اور راسکوف انچارج تھا، اس لیے عمران کو تفصیلات اس سے پوچھنا پڑی۔ اس نے مختلف سوالات کیے۔ جب اسے پوری طرح تسلی ہو گئی کہ اب وہ کسی کے علم میں آئے بغیر یہاں سے نکل جائیں گے تو عمران نے پیر کو تیزی سے گھما دیا۔ راسکوف کے حلق سے ہرہراہٹ نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کے ناک اور منہ سے خون کسی فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ اس کا پورا جسم ذبح ہوئی مرغی کی طرح چند لمحوں کے لیے پھڑکا، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھیں، وہ ختم ہو چکا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، پوری طرح ہوشیار رہنا، اس اڈے کے اندر بھی ایسے انتظامات ہیں کہ وہ ہمیں ایک بار پھر کسی موت کے پنجرے میں بے بس کر سکتے ہیں، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس سے گزر کر وہ راہداری میں پہنچے تھے۔ یہ کمرہ لفٹ کے طور پر کام کرتا تھا، تم اسے تباہ کرنے کے بجائے یہاں سے نکلنا چاہتے ہو، کیا مطلب، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اس کے اندر ابھی پروفیسر برسکی بھی موجود ہے اور دوسرے کافی لوگ بھی ہیں اور تم سب زخمی ہو، اسی لیے اگر ہم نے لڑنا شروع کیا تو یہ اڈا ہماری قبر بن سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ کچی قبر تھی، یہ پختہ قبر بن جائے گی، میں اسے WW سے تباہ کروں گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور سب نے سر ہلا دیے۔ کمرہ نما لفٹ نے انہیں اوپر ایک راہداری میں پہنچا دیا جہاں سے وہ راسکوف کے دفتر تک پہنچ گئے۔ دفتر کے اندر اسپیشل وے کھولنے والی مشین موجود تھی۔ عمران نے جیب سے کاغذ میں لپٹا ہوا WW نکالا، اس نے اسے ایک بار پھر کاغذ میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا تاکہ اسے اندر سے مشین کے ذریعے چیک نہ کیا جا سکے۔ اس نے کاغذ کھولا اور WW کو ایک الماری کے نچلے خانے میں اس طرح چھپا کر رکھ دیا تاکہ خاص طور پر دیکھنے پر وہ نظر آ سکتا تھا۔ آقا عمران، اس اڈے میں بہت سی سفید فام عورتیں بھی ہیں، ناوا شنگو نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا تم ان سفید فام عورتوں کے ساتھ مرنا چاہتے ہو؟ عمران نے اسی طرح گراتے ہوئے جواب دیا کہ ناوا شنگو بے اختیار سہم کر خاموش ہو گیا۔ اسپیشل وے کھول کر عمران اور اس کے ساتھی بڑے اطمینان سے اڈے سے باہر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں پہنچ کر عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔
जल्दी करो, अब हमें यहाँ से जल्द से जल्द दूर हटना होगा, इमरान ने कहा। फिर वो सब तेज़-तेज़ कदम उठाते हुए पॉइंट 2 की तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरों पर इत्मीनान भरे तासुरात मौजूद थे। डब्ल्यू इस अड्डे के अंदर पहुँच चुका था और इस बार वो क्रोमियम की तह वाले कागज़ में ना लिपटा हुआ था। पॉइंट 2 तक पहुँचने में उन्हें आधा घंटा लग गया। वो अब पॉइंट 2 के दहाने पर पहुँच गए, जिसके बाद डलवान से वो अंदर जा सकते थे। ठीक है, अब इस खौफनाक अड्डे को तबाह हो जाना चाहिए। इस प्रोफेसर बर्सकी और इसके साथियों समेत इमरान ने जेब से रिमोट कंट्रोलर निकाला। इस पर लिपटा हुआ कागज़ अलहदा करने में मसरूफ़ हो गया। नावाशंगू उसके करीब खड़ा था। इमरान ने जैसे ही कागज़ हटाया, नावाशंगू किसी अकाब की तरह झपटा और इमरान के हाथ से रिमोट कंट्रोलर छीनकर वो किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ पॉइंट 2 के दहाने में गायब हो गया। नावाशंगू की ये हरकत इस कदर अचानक और खिलाफ तवक्को थी कि इमरान जैसा शख्स भी हैरत से बुत बना खड़ा रह गया। फिर एक लम्हे बाद जैसे ही उसका दहन इस झटके से संभला, इमरान बिजली किसी तेज़ी से दहाने की तरफ दौड़ पड़ा। सफदर और कैप्टन शकील भी इस तरफ दौड़े, लेकिन फिर उन्हें बेइख्तियार रुकना पड़ा क्योंकि दहाना बंद हो चुका था। अब वहाँ ठोस ज़मीन थी जहाँ एक लम्हा पहले दहाना मौजूद था। इस आदमी की मुझे कभी समझ नहीं आ सकी, न जाने अचानक इसके दिमाग में कौन सा कीड़ा रेंगता है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। फिर उसने भागकर जोसेफ के हाथ में पकड़ा हुआ बैग झपटा और उसे खोलकर उसके अंदर हाथ मारने लगा। सब साथियों के चेहरों पर नावाशंगू के इस हैरत अंगेज अक़दाम से हैरत से बिगड़े हुए थे, लेकिन वो खामोश थे क्योंकि नावाशंगू की इस हरकत ने वाकई उन्हें बेबस करके रख दिया था। नावाशंगू तो सुरंग के रास्ते मौत के जंगल को क्रॉस करके शर्पा कबाइल तक आसानी से पहुंच सकता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्हें लाजमन मौत का जंगल क्रॉस करना पड़ता और इस जंगल में नस्ब ऑटोमेटिक मशीनरी उन्हें लाजमन चलाकर रख देती। अड्डे को भी रिमोट कंट्रोलर के बगैर तबाह नहीं किया जा सकता था। वो वाकई अजीब बेबसी सी महसूस कर रहे थे। इमरान ने बैग के अंदर से एक चिपटा साला निकाला, उसका रैपर फाड़ कर एक तरफ फेंका। फिर इस साले को लेकर वो तेजी से इस जगह आया जहां दहाना था। इस जगह को क्रॉस करता हुआ वो जरा सा आगे की तरफ दौड़ा और फिर शुमाल की तरफ मुड़कर वो बिजली किसी तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। सफदर समझ गया कि इमरान इस जगह पर भाग रहा है जहां नीचे सुरंग है, लेकिन इमरान के इस तरह भागने की वजह उन्हें समझ ना आई। अलबत्ता आले को देखकर उन्होंने यही अंदाजा लगाया था कि ये किसी किस्म का बम है और इमरान ये बम मार कर इस सुरंग को तबाह करना चाहता है। काफी दूर आगे जाकर इमरान एक लहर जमीन पर गिरा और उसने कान जमीन से लगा दिया। दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ आला जमीन पर रखकर उसके ऊपर मौजूद एक बटन दबा दिया। इस बटन के बाद उसने दूसरा बटन दबा दिया और फिर सीधा होकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर जमीन पर लेटा। उसने कान जमीन पर लगा दिया। इसके बाद वो आहिस्ता से उठा। उसने झुककर आले के दोनों बटन ऑफ किए और आले को उठाकर खड़ा हो गया। इधर आ जाओ, इमरान ने जोर से उन्हें पुकारा और वो सब इमरान के इशारा मिलते ही कठपुतलियों की तरह हरकत में आ गए। मैंने सुरंग के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फैला दी है। नावाशंगू घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। मैंने घोड़े की टापें सुन ली थी। वो यहाँ से जरा सा पीछे था और अब घोड़े की टापों की आवाज़ भी बंद हो गई है। इसका मतलब है कि नावाशंगू और घोड़ा दोनों बेहोश हो चुके हैं। इमरान ने अपने साथियों के पहुंचने के बाद कहा, लेकिन अब इस सुरंग के अंदर कैसे जाएंगे? जूलिया ने कहा, एक ही सूरत है कि जिस कदर बम हमारे पास मौजूद हैं, सब इस सुरंग के ऊपर फायर कर दो। गो सुरंग काफ़ी गहराई में है, लेकिन फिर भी रास्ता बन ही जाएगा। मसला था इस नावाशंगू को फौरी तौर पर रोकने का। वो तो हल हो गया है, इमरान ने कहा और उसके साथियों ने सर हिला दिए। फिर उन्होंने ना सिर्फ बैगों में मौजूद तमाम बम बाहर निकाल लिए, बल्कि अपनी जेबों में मौजूद बम भी बाहर निकाल लिए। मेरा ख्याल है इन्हें एक जगह इकट्ठा रखकर इन पर फायरिंग की जाए तो इस तरह ज़्यादा ताकतवर ब्लास्ट होगा, तनवीर ने कहा। बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि थोड़ी सी मिट्टी खोद कर इनका ढेर कदरे गहराई में करो ताकि अंदर की तरफ ब्लास्ट हो, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। फिर जहां इमरान ने आला लगाया था उससे काफ़ी आगे करके इमरान के कहने पर उन्होंने हाथों से एक गड्ढा खोदा और फिर सारे बम इसके अंदर ढेर करके वो सब पीछे हटने लगे। कुछ दूर जाकर इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला। फिर इसका रुख इस ढेर की तरफ करके उसने ट्रैकर दबा दिया। मशीन पिस्टल की फायरिंग करके फौरन एक कान फाड़ धमाका हुआ। इसके साथ ही इस जगह से जहां बमों का ये ढेर मौजूद था, मिट्टी का एक फौरा सा बाहर को उबला, बिल्कुल ऐसे जैसे आतिशफशां फटने से लावा आसमान की तरफ लपकता है। धमाका इस कदर शदीद था कि कुछ देर के लिए तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके कानों के पर्दे फट गए हों। जमीन भी बुरी तरह ना सिर्फ लर्जी बल्कि दूर दूर तक इसमें गहरी दरारें सी पड़ गईं। थोड़ी देर बाद जब मिट्टी बैठ गई तो वो सब इस तरफ को लपके। दूसरे लम्हे वो सब खुशी से उछल पड़े क्योंकि नीचे गहराई में सुरंग का थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा साफ नजर आ रहा था। बाकी हिस्सा मिट्टी से पुर हो चुका था। अभी कुछ देर रुक जाओ, सुरंग के अंदर तेज गैस फैली हुई है, वो निकल जाए। इमरान ने उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। फिर चंद मिनटों तक वो गैस निकलने का इंतजार करते रहे। इसके बाद इमरान सबसे पहले आगे बढ़ा और गड्ढे में उतरकर जहां तक वो नीचे जा सकता था जाने के बाद उसने छलांग लगाई और सुरंग के अंदर पहुंच गया। गैस निकल चुकी थी और सामने सुरंग के अंदर घोड़ा गिरा पड़ा था, जबकि नावाशंगू का जिस्म सुरंग की दीवार के साथ घोड़े के नीचे दबा हुआ था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने घोड़े की टांगे पकड़कर उसे पूरी कुव्वत से दूसरी सिमत किया तो नावाशंगू का जिस्म घोड़े के बोझ से आज़ाद हो गया। इमरान ने सबसे पहले उसकी जेब में मौजूद रिमोट कंट्रोलर निकाल कर उसे चेक किया। उसे खतरा था कि कहीं रिमोट कंट्रोलर टूट फूट ना गया हो, लेकिन रिमोट कंट्रोलर दुरुस्त हालत में था और उसे दुरुस्त हालत में देखकर इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। इस दौरान उसके साथी भी एक एक करके सुरंग में पहुंच चुके थे।
तुम लोग इस मट्टी को हटाकर सुरंग का रास्ता साफ करो, मैं जरा नावाशंगू से दो बातें कर लूं। इमरान ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। तुम इसे गोली मार दो, वो अड्डा तबाह कर दो पहले, जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है इसे गोली मारने के बाद हम शेरपा कबाइल को भी अपना दुश्मन बना ले, फिर यहाँ से पैदल मुहज़्ज़ब दुनिया तक जाएं। इसकी मदद के बगैर हम इस इलाके से बाहर नहीं जा सकते मिस जूलियाना फिट्स वाटर, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। और फिर उसने झुककर नावाशंगू की नाक और मुंह दोनों को अपने हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही नावाशंगू के जिस्म में हरकत पैदा होने लग गई और इमरान पीछे हट गया। उसने रिमोट कंट्रोलर पहले ही जेब में रख लिया था। अब उसने जेब से मशीन पिस्टल निकालकर हाथ में ले लिया। नावाशंगू होश में आते ही एक झटके से उठकर बैठ गया। वो हैरत से इन सबको देख रहा था। तो तुमने आखिरी लम्हे में हमें धोखा देने की कोशिश की नावाशंगू, इमरान ने कराते हुए कहा। ना ना नहीं आका इमरान, तुम इन सारी सफ़ेद फार्म औरतों को भी मारना चाहते थे, इसलिए मैंने ये तुमसे छीन लिया था। उन्हें मत मारो, उन्हें बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, नावाशंगू ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़कर उसने इमरान के पैर पकड़ लिए। इसका मतलब है कि तुम्हें दुनिया में सिर्फ सफ़ेद फार्म औरतों से दिलचस्पी है और यकीनन तुम इसीलिए हमारे साथ रहे थे कि हम अड्डे से सारी सफ़ेद फार्म औरतों को निकाल कर तुम्हारे हवाले कर देंगे। इमरान ने उसे ज़ोर से लात मारते हुए कहा और नावाशंगू चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बाल नीचे फर्श पर जा गिरा। बोलो, जवाब दो और सुनो, मैं सिर्फ सच सुनना पसंद करूंगा, इमरान ने घराते हुए कहा और दूसरे लम्हे नावाशंगू यकलहत एक झटके से उठ खड़ा हुआ। सच सुनना चाहते हो तो सुन लो, मैंने वाकई इसीलिए तुम्हारा साथ दिया था, मुझे ना तुमसे कोई दिलचस्पी है ना अड्डे से। और सुन लो, तुम चाहे जिस कदर भी बड़े जादूगर हो, लेकिन तुम किसी भी तरह मेरी मदद के बगैर इस इलाके से बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम सारी सफ़ेद फार्म औरतों को अड्डे से निकालकर मेरे हवाले कर दो और अपनी साथी औरत को भी जाते हुए मुझे दे जाओ, वरना, नावाशंगू ने चीखते हुए कहा। वरना क्या, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। वरना तुम में से कोई भी जिंदा बचकर ना जा सकेगा। तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार लोगे, लेकिन मेरे मरते ही शेरपा कबाइल के मुकद्दस बकूडा की घंटियां बाज उठेंगी और सारे कबाइल को पता चल जाएगा कि मुझे मार दिया गया है। फिर मार्टिना बता देगी कि मुझे किसने मारा है और फिर शेरपा कबाइल तुम्हें जिंदा ना छोड़ेंगे। मैं नावाशंगू हूँ और नावाशंगू की मौत का इंतकाम लिए बगैर वो चैन से ना बैठेंगे, नावाशंगू ने हज़ियानी अंदाज में कहा। क्यों जूलिया, क्या तुम इसके साथ रहने पर तैयार हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जूलिया से कहा। मैं इसके मुंह पर थूकती भी नहीं, इधर दिखाओ मुझे मशीन पिस्टल, मैं इसे बताती हूँ कि सफ़ेद फार्म औरतें इसका क्या हश्र कर सकती हैं, जूलिया ने गुस्से के अंदाज में चीखते हुए कहा। और इसके साथ ही उसने बिल्कुल इसी अंदाज में इमरान के हाथ पर झपटा मारा जिस तरह नावाशंगू ने इमरान के हाथ से रिमोट कंट्रोलर छीना था। दूसरे लम्हे सुरंग मशीन पिस्टल की फायरिंग और नावाशंगू की चीखों से गूंजने लगी। जूलिया पागलों के से अंदाज में उस पर फायर किए जा रही थी। अरे अरे, बस इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, वो तो कब का मर चुका है, इमरान ने जूलिया का हाथ पकड़कर एक झटके से उसमें मशीन पिस्टल छीनते हुए कहा और जूलिया इस तरह सांस लेने लगी जैसे हाँफ रही हो। नावाशंगू के जिस्म को उसने वाकई छलनी करके रख दिया था। मिस जूलिया, इस कदर जज्बाती होने की क्या ज़रूरत थी, इमरान साहब ठीक कह रहे थे, नावाशंगू के बगैर शेरपा कबाइल को संभाला ना जा सकेगा, ये खुद इसे हैंडल कर लेते, सफदर ने सख्त लहजे में कहा। वो इंतहाई कमीनी जहन का आदमी था, मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। घबराओ मत सफदर, तनवीर का कदोकामत बिल्कुल इस जैसा है, मैं इसे नावाशंगू बना दूंगा, फिर तो शायद जूलिया को भी इतराज़ नहीं होगा, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा और जूलिया भी बेइख्तियार मुस्कुरा दी। लेकिन मुझे तो उनकी ज़ुबान नहीं आती, तनवीर ने जूलिया को मुस्कुराते देखकर ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे ज़ुबान न आने की वजह से सख्त मायूसी सी हो रही हो। तो क्या हुआ, आखिर गूंगा नावाशंगू भी तो हो सकता है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तुम बकवास करने के बजाय मिशन मुकम्मल करो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अरे हाँ, तुम तो कह रहे थे कि वो दीवारें एटम बम भी नहीं तोड़ सकता, फिर ये हाल ही डब्ल्यू कैसे अड्डा तबाह कर देगा, जूलिया ने बात करते करते चौंक कर कहा। तुम अड्डे में मौजूद इंतहाई खौफनाक मिसाइलों को भूल गई हो, डब्ल्यू और मिसाइल जब इकट्ठे फटेंगे तो उनकी ताकत हाइड्रोजन बम से भी बढ़ जाएगी, इमरान ने जेब से रिमोट कंट्रोलर निकालते हुए जवाब दिया। तुम फायर करो, जूलिया ने कहा और इमरान ने सर हिलाते हुए रिमोट कंट्रोल का फायर बटन प्रेस कर दिया। इस पर बटन के ऊपर मौजूद बल्ब एक धमाके से जला, फिर वो भी बुझ गया और पहले वाला बल्ब भी। इसके साथ इस कदर खौफनाक और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ कि उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके सरों पर एटम बम फट पड़ा हो। ज़मीन इस तरह ज़ोरदार झटका लेकर हिली कि वो सब बेइख्तियार सुरंग की अकवी दीवार से टकरा कर नीचे जा गिरे। उनके हवास मुंजमद से होकर रह गए थे, धमाके मुसलसल हो रहे थे और ज़मीन हर धमाके के साथ बुरी तरह झटके ले रही थी। उन्हें यूं महसूस हो रहा था कि जैसे सारी सुरंग इन झटकों से तबाह होकर बैठ जाएगी और वो इसमें दबकर जिंदा दफन हो जाएंगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता धमाकों की शिद्दत में कमी आने लगी और ज़मीन को लगने वाले झटके भी बंद हो गए। काफ़ी देर बाद जब शिद्दत ख़त्म हुई तो वो सब उठ खड़े हुए, इंतहाई मजबूत लेकिन चूँकि काफ़ी गहराई में थी और फिर असल अड्डे से फासला भी काफ़ी था, इसीलिए सुरंग तबाह होने से बच गई थी। उनके चेहरों पर फातिहाना तासुरात उभर आए थे, वो इस तरह लंबा लंबा सांस ले रहे थे जैसे मीलों दौड़ कर आए हों। वो आखिरकार रूसिया और काफरिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ होलनाक साजिश का खात्मा करने में कामयाब हो ही गए थे। अब यहाँ से निकलने की करो, क्योंकि मिसाइलों के फटने से पैदा होने वाली आग न जाने कहाँ कहाँ तक फैल जाए, इमरान ने कहा। फिर इस तरफ बढ़ने लगा जिधर जोसेफ और जवाना ने मिलकर सुरंग की मिट्टी साफ कर दी थी।
اگر وہ گھوڑے مل جاتے تو، صفدر نے کہا۔ نہیں، وہ گیس کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہوں گے اور مجھے گھوڑوں کو ہوش میں لانے کا ابھی طریقہ نہیں آتا۔ تنویر جانتا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، عمران نے کہا اور سرنگ قہقہوں سے گونج اٹھی۔